زن، زر اور زمین ازل سے نفاق کا باعث بنتی آئی ہیں۔ ایسی ہی ایک کہانی پیش نظر ہے، بے مثال دوستی کی تصویر جو آپ کے اپنے رنگ و بو میں جکڑ لے گی۔ عورت کی مکاری کا آئینہ دکھاتی ایک سبق آموز معاشرتی کہانی جس کی سطر سطر آپ کو اپنے سحر میں سمو لے گی۔ وہ قبرستان کی باہری دیوار کے ساتھ بیٹھا سڑک کے پار والی دیوار کو تکے جا رہا تھا، جس پر مختلف قسم کے اشتہارات چسپاں تھے۔ سنسان سڑک پر کبھی کوئی ایک آدھ گاڑی گزر جاتی تھی۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر میں روح کو تار تار کر دینے والی گرمی سے بچنے کے لیے اس نے دیوار کے ساتھ پناہ لی تھی جہاں کچھ سایہ تھا۔ اس کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ماضی کی یادوں میں اس کے دماغ کے پردے پر سینما میں چلنے والی فلم کے مناظر اس طرح یکے بعد دیگرے بدل ہو رہے تھے، اس کا دماغ یادوں کے بھنور میں جیسے پھنس کر رہ گیا تھا۔ اچانک وہ چونکا جیسے کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ اس نے جھنجھلا کر کیڑے کو ہاتھ سے مسل دیا جس نے نہ جانے کب اس کی پنڈلی پر کاٹ کھایا تھا۔ اب اسے اس جگہ ناخوشگوار جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی کی گھڑی پر ایک بیمار سی نگاہ ڈالی جس پر دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ اس نے ایک لمبی سرد آہ بھری اور دیوار سے ٹیک لگا کر دوبارہ اپنے خیالوں کی وادی میں گم ہو گیا۔ وہ دونوں ایک ہی اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے، تبھی سے وہ دوست تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک سانحہ نے علی کی ساری خوشیاں پل بھر میں چھین لیں۔ گھر میں آتش زدگی کے باعث سارا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ علی جب اسکول سے واپس آیا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے ماں باپ اور بڑی بہن کی جلی ہوئی لاشوں کے گرد لوگ جمع تھے۔ وہ صرف 9 برس کا تھا مگر اتنا بھی نادان نہ تھا کہ معاملے کو سمجھ نہ پاتا۔ اس کا چھوٹا سا دل پل بھر میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ شاید اس یتیم بچے کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، پر نوید کے رحم دل پاپا حاجی منظور کو یہ منظور نہ تھا۔ انہوں نے ایک یتیم بچے کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیا۔ خالہ صفیہ بھی بہت خوش تھیں کیونکہ انہیں نوید جیسا ایک اور بیٹا مل گیا تھا۔ انہوں نے علی کو اتنا پیار دیا کہ اسے محرومی کا احساس تک نہ ہوا۔ نوید کے پاپا ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرر تھے، آمدنی معقول تھی۔ انہوں نے سگے بیٹے کے ساتھ ساتھ علی کی تعلیم و تربیت میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، دونوں اکٹھے کھیلتے، اکٹھے پڑھتے، پروان چڑھتے رہے۔ 18 برس بعد بچپن کی دوستی کا ننھا سا پودا تناور درخت بن چکا تھا۔ خالہ صفیہ کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو گیا تھا۔ نوید کے پاپا بھی اب بیمار رہنے لگے تھے۔ بیماری کی وجہ سے نوکری ہاتھ سے چھوٹتی دکھائی دے رہی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ اب ان کے نوجوان بیٹوں کو نوکری مل جائے اور وہ ان کے مستقبل کے متعلق مطمئن ہو کر موت کی آغوش میں داخل ہوں۔ نوید اور علی ان کے متعلق بہت فکر مند تھے، مگر ہوتا تو وہی ہے جو خدا کو منظور ہو۔ سو حاجی صاحب بھی ایک دن ان دونوں کو تنہا چھوڑ کر دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا، مگر انہوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا اور نوکری کے حصول میں لگے رہے۔ کافی کوشش کے بعد دونوں کو بالآخر نوکری مل گئی، مگر نوید کی نوکری کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ دونوں کو جدا ہونا پڑا۔ جدا ہوتے سمے دونوں کی آنکھیں اشک بار تھیں اور دل غمگین۔ اب وہ کبھی کبھار ہی ملتے تھے، پر ان کی دوستی میں کوئی کمی نہ ہوئی، وہ تو وقت کے بہاوے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی گئی۔ وہ نوید کے گھر میں کھانے کی میز پر موجود تھے۔ علی کے پہلو میں اس کی نئی نویلی دلہن بیٹھی تھی جو کچھ شرمائی سی تھی۔ بسم اللہ کیجئے بھائی، شرمائیے مت، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ بھابھی آپ بھی کھانا شروع کریں نا، اس نے سمینا کو براہ راست مخاطب کیا۔ جی میں، اس کے منہ سے بس یہی نکل سکا۔ جی آپ ہی سے کہا ہے، نوید نے خاصی بے تکلفی سے کہا۔ وہ خاموش بیٹھا اپنے دوست اور بیوی میں ہونے والے مکالمے کو سن رہا تھا۔ کتنی خوبصورت بیوی ملی ہے اسے، اور یہ ہے کہ اس طرح سر جھکائے بیٹھا ہے جیسے عمر قید کی سزا ہوئی ہو۔ سمینا اپنی تعریف پر دل ہی دل میں شرما سی گئی۔ اس بات پر وہ بھی ہنس پڑا تھا۔ وہ یار میں تو بس ایسے ہی، اس نے عذر پیش کرنے کی کوشش کی۔ آفس میں کل ایک اہم میٹنگ ہے، اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ یہ بھی کوئی وقت ہے اس کے متعلق سوچنے کا؟ تمہیں بیوی کو بھی کچھ وقت دینا چاہیے۔ اب تو بدل جاؤ یار، تمہاری شادی ہو چکی ہے، نوید نے ہمدردی سے کہا۔ آئی ایم سوری، اس نے دونوں سے بیک وقت کہا، اور پھر وہ تینوں کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ اس دوران ان کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔ سمینا نے کئی بار چپکے نوید کی طرف دیکھا۔ اس کی سمارٹنیس اور خوبصورتی کا موازنہ اس نے اپنے شوہر علی سے کیا۔ اگرچہ وہ بدصورت تو نہیں تھا، مگر نوید کی نسبت زیادہ خوبصورت بھی نہیں تھا۔ سمینا کے ساتھ 2-4 باتیں کر کے نوید کی بے تکلفی بڑھ گئی تھی، اور سمینا کی شرم بھی اب کافی حد تک دور ہو چکی تھی۔ وہ چہک چہک کر اس سے باتوں میں مشغول تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ درمیان میں کبھی کبھار خود بھی ایک آدھ بات کر دیتا، مگر زیادہ تر ان دونوں ہی میں بات چیت ہوئی۔ ہر موضوع پر خواہ وہ
معاشی ہو یا معاشرتی، علمی ہو یا تہذیبی، فن کے متعلق یا پھر محبت کا فلسفہ۔ نوید نے ہر موضوع پر اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بہت سی دلیلوں اور مثالوں کا سہارا لیا اور ہر بات میں اپنا لوہا منوایا۔ اس کا دلچسپ انداز بیاں اور لہجہ سمینا کو بہت پسند آیا۔ رخصت کے وقت انہوں نے نوید کو گھر آنے کی دعوت دی۔ باورچی خانے میں برتن صاف کرتے ہوئے سمینا نے نوید کے بارے میں سوچا، کتنا خوبصورت اور ہینڈسم ہے، اور اس کا گفتگو کرنے کا پرکشش انداز، کاش میری شادی علی کی بجائے نوید سے ہوئی ہوتی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، کن سوچوں میں گم ہو، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ وہ جو کافی دیر سے دروازے پر کھڑا اسے سوچوں میں کھویا ہوا دیکھ رہا تھا، آخر اس نے تانگ آ کر پوچھ ہی لیا۔ وہ شوہر کی آواز سن کر اچانک بوکھلا سی گئی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نوید کے خیالوں میں وہ اس قدر کھو گئی تھی کہ اسے شوہر کی موجودگی کا بھی احساس نہ ہوا۔ بہرحال وہ سنبھل کر بولی، آپ کب آئے؟ آئی ایم سوری، مجھے پتا نہیں چلا۔ اس میں معافی مانگنے والی کون سی بات ہوئی؟ پگلی، میں تو چپ چاپ کھڑا اپنی بیوی کے حسن سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ سمینا، تم بہت حسین ہو اور میری خوش نصیبی ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ کیا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ اپنی جان سے بھی زیادہ، وہ اپنائیت سے بولا۔ لیکن سمینا، کبھی مجھے دھوکہ نہ دینا۔ وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں سوچتے ہیں؟ یہ دل صرف آپ کے نام پر دھڑکتا ہے، مجھ پر آپ کے علاوہ کسی کا حق نہیں۔ اس نے شوہر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، مگر سچی بات تو یہ تھی کہ وہ اندر سے ڈر گئی تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں بھر لیا۔ شوہر کی باہوں میں کسمساتی ہوئی وہ بولی، ارے مجھے برتن تو دھو لینے دیجیے، بعد میں دھو لینا، اس نے پیار سے کہا، اور سمینا نے خود کو اپنے شوہر کی باہوں میں ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اٹھ جائیے نا، کب تک یوں ہی سوتے رہیں گے؟ دفتر کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ باورچی خانے سے بیوی کی آواز سن کر وہ جاگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کر کھانے کی میز پر پہنچ گیا۔ بھئی، آج میں اپنی بیوی کے ہاتھوں سے کھاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے نزدیک چلی گئی اور شوہر کے بالوں کو ہاتھوں سے سہلاتے ہوئے بولی، آپ بہت اچھے ہیں، مجھے امید ہے آپ ہمیشہ مجھے یوں ہی پیار کریں گے۔ اچھا، آج کہیں باہر چلیں؟ سمینا نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری خواہش ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ شام کو ڈنر پر چلیں گے، تب تک میں آفس سے آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ اور ہاں، ایک بات اور، شام کو نوید بھی آ رہا ہے، تینوں ساتھ میں چلیں گے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نوید کے نام پر وہ چونکی۔ آپ کے دوست ہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ذرا میرا بریف کیس لانا، اور ہاں، الماری میں ایک سرخ رنگ کی فائل پڑی ہے، وہ بھی لیتی آنا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے بیوی سے کہا۔ اس کے جانے کے بعد وہ برتن سمیٹنے میں مشغول ہو گئی۔ سارا دن چھوٹے موٹے کاموں میں گزر گیا۔ تقریباً 6 بجے وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں جا گھسی۔ پھر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر سنورنے لگی۔ آئینے میں اس نے اپنے سراپے کو دیکھا۔ وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار دیوار کی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ اتنا وقت ہو گیا ہے، شاید دفتر میں کوئی ضروری کام ہو، اسی لیے دیر ہو گئی۔ کہہ کے گئے تھے کہ ڈنر پر چلیں گے اور خود ہیں کہ ابھی تک آئے نہیں، فون کر کے پوچھتی ہوں۔ وہ فون کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی لگی کہ اچانک ڈور بیل بج اٹھی۔ اس نے بڑی عجلت میں دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، نوید کو دیکھ کر وہ حیران سی رہ گئی۔ جی آپ؟ اس کے منہ سے فقط یہی الفاظ ادا ہو پائے۔ جی ہاں، میں، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نوید نے تشویش زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، بالکل ٹھیک، میں تو بس آپ کو اس طرح اچانک دیکھ کر ذرا نروس ہو گئی تھی۔ کمال ہے، آپ نے خود ہی تو کہا تھا آنے کے لیے، بھول گئیں کیا؟ نوید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمینا خاموش کھڑی رہی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نوید سے نگاہیں ملنے پر اس نے جلدی سے نظریں چرا لیں۔ اچھا، کہاں ہے علی؟ نوید نے دروازے سے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اب بھی دفتر سے نہیں لوٹے، ابھی فون کر کے پوچھ لیتے ہیں۔ اس نے سیل فون پر علی کا نمبر ملا دیا۔ ہیلو، کہاں ہو یار؟ میں تمہارے گھر کی دہلیز پر کھڑا انتظار کر رہا ہوں اور تم گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو۔ بتاؤ کتنی دیر لگے گی آنے میں؟ دوسری طرف سے جواب سننے کے بعد اس نے فون کاٹ دیا۔ کہہ رہا ہے کہ راستے میں ہوں، 15-20 منٹ تک پہنچ جائے گا۔ آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں کہیں گی؟ کیوں نہیں، آئیے نا۔ وہ دروازے پر سے پرے ہٹ گئی۔ پھر وہ صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وہ بات بات پر جان بوجھ کر مسکرا رہی تھی۔ دوپٹہ اس کے سینے پر سے سرک گیا، مگر اس نے درست کرنے کی زحمت محسوس نہ کی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس نے ادھر ادھر کی باتوں پر ہی اکتفا کیا، اور جو دل میں تھا کہہ نہ پائی۔ ابھی ان کو باتیں کرتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ علی بھی آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ڈنر کے لیے ایک پرشکوہ ہوٹل کی طرف چل دیے۔